بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی لاٹھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعہ آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانات کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی اجوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ترجمہ: حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو کہ مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو یک بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسرے، بطور میراث وراثت میں ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق جل مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا، ترجمہ قرآن: اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابوالبرکات عبداللہ بن احمد نصفی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا کہ مثلاً آپ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا اور اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا، اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا اور اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا ذکر قرآن مجید نے بار بار فرمایا جو کہ حسب ذیل ہے۔ عصا اژدہا بن گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا
اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلہ پر لگا دیا۔ اور اس میلہ کے اژدہام یعنی رش میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا، تو ایک دم وہ لاٹھیاں رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکاریں مار کر دوڑنے لگیں، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر یعنی ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، اور جوش شادمانی سے یعنی خوشی میں آ کر تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہان یعنی اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا، اور یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے، اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ قرآن مجید نے چنانچہ اس واقعے کو ذکر کرتے ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن، بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ جب بھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی ہوئی معلوم ہوئی، تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، اور ان کی بناوٹوں کو نکل جائے گا، اور وہ جو بنا کر لائے وہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا۔ کہیں آوے تو سب جادوگر سجدے میں گرا کر لے گئے، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، اور انبیاء اسلام کی سیرت پڑھنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق